بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دو بھائی دو راستے، انجام لالچ کا۔ پرانے زمانوں کی بات ہے، شمال کے پہاڑی علاقے میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام نورا پور تھا۔ اس گاؤں میں دو بھائی رہا کرتے تھے، دونوں درخت کاٹ کر روزی کماتے تھے۔ بڑے بھائی کا نام حارث تھا، نرم دل، بردبار، سچ بولنے والا اور اپنے باپ کی ساری نصیحتوں پر عمل کرنے والا۔ چھوٹے بھائی کا نام زمار تھا، وہ بھی محنتی تھا مگر جلد باز، جذباتی اور کبھی کبھی بے چین سا۔ دونوں ایک ہی جھونپڑی میں رہتے تھے۔ ہر صبح فجر سے پہلے اٹھ کر کندھوں پر اپنی اپنی کلہاڑیاں ڈالے جنگل کا رخ کرتے۔ حارث بہت سکون اور ترتیب کے ساتھ صرف وہی خشک اور کمزور درخت کاٹتا جو جنگل کے لیے نقصان دہ نہ ہوتا، جبکہ زمار ہر وقت جلدی میں رہتا۔ وہ چاہتا تھا کہ ایک ہی دن میں اتنی لکڑیاں جمع کر لے کہ شام تک بہت زیادہ کمائی ہو جائے۔ شام ہوتے ہی دونوں لکڑی کے گٹھے اٹھائے بازار جاتے، لکڑیاں بیچتے اور کمائی برابر بانٹ لیتے۔ ان کے باپ، جو خود زندگی بھر اسی پیشے سے جڑے رہے، مرنے سے پہلے دونوں کو پاس بٹھا کر آخری وصیت کی تھی: میرے بچوں، ہمیشہ ساتھ رہنا، ہمیشہ حلال کمائی پر راضی رہنا۔ دنیا کے راستے بہت ہیں، بعض آسان، بعض مشکل، مگر کبھی بھی بے ایمانی کے پیچھے مت جانا۔ محنت کم ہو مگر رزق پاک ہو اور اس میں برکت ہوتی ہے، اور یاد رکھنا، جلد بازی انسان کو غلط فیصلے کرواتی ہے۔ باپ کی یہ باتیں حارث کے دل میں پتھر کی لکیر بن گئیں، مگر زمار وقت کے ساتھ تھوڑا بدلنے لگا۔ اسے لگنے لگا کہ شاید وہ کم کما رہا ہے۔ کبھی بازار میں کسی گاہک کا سخت جملہ، کبھی تھکن، کبھی یہ سوچ کہ وہ بھی جوان ہے اور اب اسے زیادہ دولت کی ضرورت ہے۔ یہ سب اس کے اندر دھیرے دھیرے بے چینی جگانے لگے۔ نورا پور میں ایک آدمی رہتا تھا، قاصر، چالاک، میٹھے الفاظ بولنے والا مگر اندر سے کالا۔ اس کی نظر زمار پر پڑ چکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ جوان دل کو بھڑکانا آسان ہوتا ہے۔ ایک دن وہ بازار میں زمار کے قریب آیا اور مصنوعی ہمدردی سے بولا: ارے زمار، تم تو دن رات محنت کرتے ہو، مگر کبھی سوچا کہ تمہارا بھائی تم سے زیادہ فائدہ اٹھا رہا ہے؟ لکڑیاں تم بھی کاٹتے ہو، وہ بھی، مگر بیچنے کے وقت وہ آگے کھڑا ہوتا ہے۔ کیا خبر وہ زیادہ دام بتاتا ہو اور تمہیں کم دیتا ہو؟ زمار چونک گیا مگر خاموش رہا۔ قاصر نے تیر پھینکا: اگر تم اکیلے ہوتے تو دگنی کمائی کر سکتے تھے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ حارث کیا کچھ چھپا لیتا ہے۔ زمار کے دل میں پہلی بار شک کا کانٹا لگا۔ وہ گھر آیا تو پہلے جیسا نہیں تھا۔ اگلے دن جنگل میں درخت کاٹتے ہوئے اس کے دل میں وہی جملے گونجتے رہے: اکیلا ہوتا تو زیادہ کما لیتا، شاید حارث کم حصہ دیتا ہے۔ اسی بے چینی نے اسے بدلنا شروع کر دیا۔ ایک صبح اس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہرے بھرے صحت مند درخت پر کلہاڑی چلانا شروع کر دی۔ حارث نے فوراً روکا: زمار، یہ نہ کاٹو، ہرے درخت کاٹنے سے جنگل برباد ہوتا ہے۔ ہم صرف وہ درخت کاٹتے ہیں جو سوکھ چکے ہوتے ہیں۔ زمار نے تلخی سے کہا: اگر اس کی لکڑی قیمتی ہے تو کیوں نہ کاٹوں، زیادہ پیسے ملیں گے۔ حارث نے دھیرے سے کہا: ہر چیز پیسوں سے نہیں تولی جاتی۔ مگر زمار کو اب نصیحتیں بوجھ لگنے لگی تھیں۔ اس نے غصے میں کلہاڑی پٹکی اور چلا اٹھا: بس، آج کے بعد ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ میں اکیلا کام کروں گا، تم اپنے اصول رکھو، مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں۔ جنگل کی ہوا جیسے ساکت ہو گئی۔ حارث حیرت سے اپنے بھائی کو جاتا دیکھتا رہا، وہی بھائی جسے اس نے باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ زمار اکیلا کام کرنے لگا، مگر اب اس کی نظر میں صرف قیمتی لکڑی والے موٹے تنے دیکھتی۔ وہ جنگل کے اندرونی حصوں میں جاتا، بڑے بڑے ہرے بھرے درخت کاٹتا، دنوں میں 1 درجن گٹھے بیچتا اور لوگوں کو حیران کر دیتا: یہ لکڑی تو بہت شاندار ہے، قیمت دو بنی۔ یہ سن کر اس کے اندر غرور کی آگ بھڑک اٹھتی۔ کچھ ہی وقت میں اس نے بازار کے کنارے ایک بڑا کارخانہ بنا لیا، 10 مزدور رکھے
آرڈر آنے لگے۔ زمار کو اب سردار زمار کہا جانے لگا۔ اب وہ سستا سامان ملا کر مہنگا بیچتا، کبھی وزن کم رکھتا، کبھی دھوکے سے مال بیچتا۔ وہ دولت کے نشے میں اپنے بھائی کو بھول چکا تھا۔ دوسری طرف حارث پہلے کی طرح سادہ زندگی گزارتا رہا، خشک درخت، صاف نیت، تھوڑی کمائی مگر دل مطمئن۔ اس کی شادی ایک نیک لڑکی سمن سے ہوئی جو ایک بزرگ درویش کی بیٹی تھی۔ زمار نے ان سب کی پرواہ نہ کی۔ اس نے شادی قاصر کی بیٹی سے کر لی، وہی قاصر جو شروع دن سے اسے بہکاتا تھا۔ اس کی بیٹی باپ کی طرح چالاک، فضول خرچ اور حریص تھی۔ زمار نے دن رات دولت سمیٹی مگر اندر سے خالی ہوتا گیا۔ کچھ عرصے بعد اس کے ظلم اور دھوکے کا بھانڈا پھوٹ گیا، گاہک بھاگنے لگے، مزدور چھوڑ گئے، مال بکتا نہ تھا۔ اس کی بیوی سامان چوری کر کے اپنے باپ کے گھر پہنچاتی رہی اور ایک دن سارا زیور، ساری بچت لے کر غائب ہو گئی۔ پیغام چھوڑ گئی، مجھے اب تمہاری زندگی کی ضرورت نہیں، میں طلاق چاہتی ہوں۔ زمار پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ کارخانہ بند، گھر خالی، جیب خالی، ساتھ دینے والا کوئی نہیں۔ پچھتاوے کی آگ نے اس کا سینہ جلا دیا۔ اسے پہلی بار وہی بچھو بن کر ڈسنے لگا جو اس نے خود پالا تھا، لالچ۔ کچھ دن روتا رہا، پھر فیصلہ کیا کہ وہ حارث کے پاس جائے گا۔ جب وہ نورا پور واپس پہنچا تو حیران رہ گیا۔ جہاں پہلے ٹوٹی جھونپڑی تھی وہاں ایک روشن، خوبصورت، مضبوط گھر کھڑا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو حارث باہر آیا، ویسے ہی نرم، ویسے ہی مسکراتا ہوا۔ زمار کے ہونٹ کانپ گئے۔ بھائی، میں بہت غلطیاں کر بیٹھا ہوں۔ میں نے تمہیں چھوڑا، حرام کمائی کی، غرور میں ڈوبا رہا، مگر آج میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ حارث نے اسے گلے لگا لیا۔ زمار، بھائی کبھی جدا نہیں ہوتے، تم آ گئے ہو یہی کافی ہے۔ آؤ نئے سرے سے شروع کریں۔ نقصان سے بھرا کسی کا ٹوٹا ہوا دل نہیں ہوتا۔ زمار پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ اس نے پہلی بار سکون محسوس کیا جو کبھی دولت میں نہیں ملا تھا۔ ادھر حارث کے دولت مند ہونے کا راز سب جان گئے۔ ایک دن جنگل میں اسے ایک پرانا ٹوٹا ہوا درخت ملا جس کے اندر برسوں پرانے سونے کے سکے چھپے تھے، مگر اس دولت نے اسے بدلا نہیں، نہ ہی اس میں غرور آیا، نہ اپنی وضع بدلی، بلکہ اس نے رزق کو اللہ کی امانت سمجھ کر غریبوں میں بانٹ دیا۔ زمار جب یہ سب دیکھتا تو شرم سے زمین میں گڑ جاتا، مگر حارث نے کبھی اسے ملامت نہ کی۔ دونوں بھائی پھر اکٹھے کام کرنے لگے۔ ایک بھائی نے دولت سے نہیں بلکہ نیت سے ترقی کی تھی، دوسرے نے دولت کے پیچھے بھاگ کر سب کچھ کھو دیا تھا۔ زمانہ گزرتا گیا، مگر نورا پور کے لوگ آج بھی کہتے ہیں لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، مگر حلال کمائی انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔